لا يعلمون. بے شک قیامت تو آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ علم کس کے پاس ہے قیامت کا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جس دن قیامت برپا ہوگی، 10 محرم ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا، لیکن سال نہیں بدلا ہے، سال نہیں بدلا ہے۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ ایسا ہوا، اس سے پہلے کئی مرتبہ ایسا ہوا، جمعہ کا دن اور 10 محرم یوم عاشورہ، کئی مرتبہ ایسا دیکھنے کو ملا۔ ابھی گزشتہ سے 1-2 سال پہلے کی بات، لگاتار ایسا موسم آیا، لیکن قیامت نہیں ہوئی۔ ایک میسج واٹس ایپ پہ وائرل ہو رہا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا کچھ سچی اور کچھ جھوٹی، اور اکثر جھوٹی، لیکن نبی کا فرمان ہمیشہ سچا۔ دنیا دوائی کے دہانے پہ پہنچ چکی، یہ لازم، اس کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ ایک سسٹم بنا ہوا ہے جس کا نام رکھا ہے ناسا۔ یہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے خبر دیتا ہے کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے۔ اب یوں خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ آنے والے 29 اپریل کو، 29 اپریل 2020، تو اسلامی تاریخ کیا ہوگی؟ تقریباً 5-6 روزہ ہوگا۔ یہ انٹرنیٹ کی دنیا بتا رہی ہے کہ 29 اپریل کو قیامت آ جائے گی اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ ہم اسے نہیں مان سکتے، اس لیے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 10 محرم جمعہ کا دن، سال نہیں بدلایا، اور یہاں جو بدلایا جا رہا ہے وہ 29 اپریل یعنی کہ رمضان آ رہا ہے، اور رمضان میں قیامت بھی ہے۔ ہم آپ کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن آپ کی بات کا اقرار بھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ مان سکتے ہیں ہمارے انکار کا انکار کرنے کی صورت میں کہ یہ ایک زلزلہ ہو سکتا ہے، اور قیامت کے زلزلے بہت خطرناک ہیں، جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس کو مان سکتے ہیں؟ اور دنیا میں مختلف زلزلے آ رہے ہیں، جگہ جگہ زلزلے آ رہے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ ہمیں ایک آدھ کا جو بڑا سا ایک دم جس کا پوری دنیا میں چرچا ہو جائے اس کا علم ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی قیامت کی نشانی ہو جیسے۔ اور قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم صرف اللہ کو۔ 25 پارے کی پہلی آیت آپ پڑھ لیں، اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کے علم کو اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے، اور خود اللہ 21 پارے میں اعلان کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے،
قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے، وہ سارے مکہ انکار کیا کرتے تھے، قیامت کے آنے کا انکار کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قیامت کے متعلق دریافت کیا کرتے تھے، متى تقوم الساعة، متى تقوم الساعة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام والسلام، قیامت کب قائم ہوگی یہ بتائیے۔ حضور سے پوچھتے ایک صحابی ہے کہنے لگے متى تقوم الساعة، قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام والسلام نے فرمایا کیا تیاری کی، کیا تیاری کی ہو؟ قیامت آنے والی ہے لیکن اس کی اتنی جلدی بھی کیا ہے، اس کی تیاری کیا کی ہو؟ اگر تیاری کی ہو تو پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کی ملاقات کا شوق مسلمان کو ضرور ہونا چاہیے، آگے بڑھنے کے بعد ہوگا۔ اللہ سے ملاقات مسلمان کی کب ہوگی؟ ابھی ہم نے ریاض الصالحین ختم کی ہمارے یہاں، اس کی آخری حدیث میں جنتیوں کا تذکرہ ہے۔ عن شقيق رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة، حضرت سہیل رضی اللہ تعالی سہیل رومی رضی اللہ تعالی جلیل القدر صحابی ہے، لیکن کیا شرط ملا، بس اتنا سا بتا دوں۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالی کو یہ شرط ملا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کو شہید کر دیے گئے، اور ان کی شہادت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی وفات کے بعد جب تک کوئی مسلمان کا امیر طے نہیں ہوگا اس وقت تک سہیل رومی رضی اللہ تعالی مسلمانوں کی امامت کریں گے۔ یہ اعلان ہوا کہ حضرت عمر کی طرف سے اعلان ہوا، اور جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین نہیں بنائے گئے اس وقت تک حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت سنبھالی۔ خلفائے راشدین ہم نے 4 شمار کیے، لیکن وقتی طور پر ان کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے۔ تو بات آپ کو کر رہا تھا کہ جنت کی تیاری ہم نے کیا کر لی؟ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنت میں داخل ہو گئے تو اس وقت ساری چیزیں ان کو عطا کر دی ہے، ساری چیزیں۔ اب اللہ پکاریں گے، اللہ خود پکاریں گے، أتريدون شيئا أزيدكم، أتريدون شيئا أزيدكم، کوئی اور چیز بھی تم چاہتے ہو، مزید اور کچھ چاہیے تمہیں؟ جیسے ہمارے گھر پہ مہمان آئے، اچھا سا بیڈ روم، ایئر کنڈیشن، ساری چیزیں دے دیے، ہر طرح کے میوے اور پھل فروٹ دے دیے، پانی بھی دے دیے، شہد بھی دے دیے، چائے بھی ہو گئی، ناشتہ ہو گیا، بہترین کھانا ہو گیا، گھر کے لوگوں سے تال میل ملاقات ہو گئی، آپ اس دن آپ کو چاہیے آپ کو اللہ اپنے جنت کی مہمان کا اکرام ہی کرے۔ اتریدون شیئا ازیدکم، تمہیں اور کچھ چاہیے؟ تو کہیں گے الم ترجعنا وتنجنا من النار وتدخلنا الجنہ، کہتا اور کیا چاہیے؟ تم نے ہمارے چہروں کو روشن اور خوبصورت بنایا، ہمیں جہنم سے نجات کی، جنت میں داخلہ دلایا، اور کیا چاہیے؟ ويكشف الحجاب ويكشف الحجاب ويكشف الحجاب، اللہ پردہ ہٹا دیں گے، اللہ پردہ ہٹائیں گے، اور پھر بندوں سے کہا جائے گا دیکھ لو اپنے رب کا دیدار،
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف لکھا ہے فضائل اعمال میں فضائل قرآن مجید بھی اس کو ذکر کیا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی زیارت کی. ایک ہے نبی کی زیارت ہونا، ایک ہے نبی کی زیارت ہونا. آج ہمیں وہ بھی مل جائے تو ذہن اس وقت ہمیں کیسے ملے نبی کی زیارت. آج جمعے کا دن ہے، آج جمعے کا دن ہے. ایمانداری سے بتائیے کتنے درود شریف پڑھے. آج ہم پر سب کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اول الناس فی یوم القیامۃ اکثرهم علی الصلاۃ. کل قیامت کے دن مجھ سے قریب میرے پڑوس میں قربت میں وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا. تو آج عہد کر لیں آج شام تک ہم جتنے چاہے درود پاک پڑھیں اور روزانہ کم از کم ہم 500 مرتبہ درود شریف پڑھیں. پڑھیں گے انشاءاللہ. زور سے کہیے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اور 100 مرتبہ کم از کم استغفار پڑھیں گے. تو ہمیں اگر نبی کی زیارت ہو جائے تو ذہن اس وقت ایک واقعہ یاد کر رہا ہوں. بڑے پابند تھے اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. روزانہ یہ سوچتے تھے کہ مجھے اللہ کی زیارت کیا ہو جائے، اللہ کی زیارت ہو جائے. وہ کسی بڑے اللہ والے کے پاس آئے کہ مجھے اللہ کی زیارت کرنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا. مجھے عقل بتائیے. کیا بتایا؟ ہم نے صاحب نے سب کر پائے. کہا کہ آج اگر تم عشاء کی نماز چھوڑ دو، آج کیا کرو؟ عشاء کی نماز چھوڑ دو، پھر اللہ تمہارے خواب ہے. کوئی آج کر کے نہ دیکھیں اور نہ کرنا والے میرے صاحب بگڑے تھے، آج ہم اسے چھوڑ رہے تھے. وہاں رب تعالیٰ کے یہاں مجھے گنہگار ٹھہراؤ گے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ایک واقعہ سنا. وہ اس درجے کے تھے. ہمارے باپ دادا جو مر گئے ان میں سے کوئی خواب نہ ہو کتنے خوش ہوتے ہیں. میرے دادا خواب آئے تھے، آج میری ممی خواب آئی تھی. ہم ان کے نام میں قرآن ساری بخشتے تھے، قرآن ساری پڑھ لیتے ہیں، رسالے سوال کر لیتے ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے اگر ہمارے اپنے نبی کی زیارت ہو جائے. سنتوں کا پابند بنو، اللہ کے حبیب کی زیارت ضرور ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. تو واقعہ یہ بہت میں فرض کو نہیں چھوڑ سکتا، میں فرض نہیں چھوڑتا. کیا کروں؟ عشاء کے بعد میں سنت چھوڑ لیتا ہوں. عشاء کی سنت کو ایسے ہی کیا، سو گئے. فرض پڑا، سنت نہیں پڑے اور سو گئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، کہنے لگے اے اللہ کے ولی، میں نے کیا قصور کیا تھا کہ تم نے میرا حق ادا نہیں کیا، میرے حق کو چھوڑا. غور کرنے کی بات ہے، ہم کتنے حقوق چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے احکام چھوڑ رہے ہیں، نبی کی سنتوں کو کتنی چھوڑ رہے ہیں. ہر ادا پہ نبی کی سنت بنائی، ہر ادا پہ دعا بنائی. کسی مسلمان کو ہنستے دیکھو تو دعا پڑھو. کیا دعا ہے؟ اضحک اللہ سنک، اللہ تمہیں ہمیشہ ہنستا رکھے. کسی کو نئے کپڑے پہنے دیکھو تو دعا پڑھو. تبلی ویحب اللہ. گھر جانا آنا، دودھ پینا، پانی پینا، کھانا کھانا، یہ تو روزمرہ کی دعائیں ہیں کہ ہمارے ساتھ. لیکن ان دعاؤں کا اہتمام ضرور کرو. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، کہا کہ ارے ہم نے کیا قصور کیا تھا کہ تم نے سنتوں کو چھوڑا.
ہمارا مضمون کچھ چل رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت کی اللہ کو دیکھیں گے, اللہ کو دیکھیں گے, دیکھتے ہی رہ جائیں گے, دیکھتے ہی رہ جائیں گے. ایک روایت میں نقل کیا ہے کہ ایسے دیکھیں گے جیسے چودھری کا چاند دیکھا جاتا ہے. چودھری کا چاند دیکھنے میں کسی کو زحمت ہوگی؟ اپنے گھر بیٹھ کر, اپنی چھت پر, اپنی کھڑکی میں بیٹھ کر, جہاں چاہے آدمی کھلے آسمان میں دیکھ سکتا ہے. لیکن پہلے رات کا چاند دیکھتے ہیں بڑی زحمت ہوگی. تو ایسے اندازے دیکھیں گے جنتیوں کو, ایسے دیدار ہوگا جیسے چودھری کا چاند ہوتا ہے. بہرحال ہمارا مضمون یہ شروع کیا ہوا تھا کہ قیامت کب آئے, اور صحابہ آ کر پوچھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی, کیوں اتنے مچل رہے ہو کہ قیامت والے. آج وہ لوگ یہاں نہیں ہیں جن کو قیامت کا ہم سے زیادہ انتظار تھا, وہ نہیں ہے, لیکن قیامت آنے کے قریب ہو چکی ہے. اللہ نے اپنے کلام کے صاف طور پر فرمایا تھا ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ساری نشانیاں آ چکی ہے, کچھ نشانیاں باقی ہیں. کچھ سب سے بڑا خطرہ دجال کا ہے, اس سے چھوٹا خطرہ یاجوج ماجوج کا ہے. ابھی ان کا زمانہ قریب سے قریب تک چل رہا ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب نے آسان ترجمہ قرآن میں واضح طور پر یہ جو سورہ کہف آج کے دن میں پڑھی جاتی ہے اس میں ذکر فرمایا ہے اس آیت کے ذیل میں اِنَّ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ. یہ یاجوج و ماجوج کیا کریں گے دنیا میں آگے؟ اگر ہمیں آپ کو کہا جائے کہ آپ کی بستی میں فلاں وقت میں یہاں سے نہ گزرو, رات کے اتنے بجے یہاں سے نہ گزرو, یہاں وہ اشراف ہے اور یہاں وہ دکھائی دیتا ہے, کیسے نکلو گے؟ جی سچ بتائیے نکلو گے؟ کوئی نہیں نکلے گا. لیکن یاجوج ماجوج کے آنے کی خبر اللہ کے حبیب علیہ السلام دے گئے ہیں. ہم نے ان کے بچاؤ کے, ان سے بچنے کے لیے, ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا رکھا ہے؟ یہ پوری دنیا میں فساد مچا ہے. پوری دنیا میں ایک بادشاہ کے ظلم میں دنیا میں سب سے بڑے بادشاہ اگر گزرے تو 4 بادشاہ ہوئے. ان میں 2 مسلمان تھے, 2 کافر تھے. جو مسلمان تھے ان میں ایک بادشاہ ذوالقرنین تھے. ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لکھا ہے, ایک بادشاہ ذوالقرنین کا نام لکھا ہے, اور 2 کافر جو بنے ہیں اس میں ایک نمرود کا نام لکھا ہے اور ایک اور ہے جو میرے خیال میں ہوتا نہیں ہے. تو یہ 4 بادشاہ گزرے جس میں سے بادشاہ ذوالقرنین تھے اور جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا. یہ نبی نہیں تھے, ایک وقت کے بادشاہ تھے, اللہ والے تھے, اور انہوں نے وہ ایک دیوار بنا رکھی تھی جس کے پیچھے ان کو گرفتار کر رکھا تھا, ورنہ آج اگر یہ قوم باہر نکل جائے اور نکل چکی ہو تو پھر پتہ نہیں ہمارے آپ کا کیا ہوگا. اور اس سے خطرناک خطرہ ہمیں دجال کا ہے. ہر نبی نے اپنے زمانے میں دجال کے آنے سے ڈرایا اپنی قوم کو. ہر نبی نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 صحابہ کو ڈراتے تھے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجال کو دیکھ کر آئے ہیں. یہ راستہ بھٹک گئے تھے, لمبا چوڑا قصہ ہے. راستہ بھٹک گئے تھے اور پھر اس وجہ سے گزر کر ہو کر دیکھ کر آئے ہیں. اب ان سے بچاؤ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ قیامت تو ضرور آگے رہے گی, اس سے پہلے ہمیں تیاری کرنا ہے, اور اس قیامت کے آنے سے پہلے کے لیے لوگ دنیا میں آنے والے ہیں. اب اس سورج جو ہے وہ غروب آفتاب غروب سے نکلنے کو ہے, کچھ ہی
بس نشانیاں باقی ہیں. والشمس تجری لمستقر لها سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں. اس کی آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے, ایک منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں, کہ اس کی آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ سورج اپنے محور پر گردش کر رہا ہے اور جس دن یہ غروب ہو جائے گا اور پھر دوبارہ یہ روزانہ غروب ہوتا ہے اور غروب ہونے کے بعد اپنے رب کے سامنے جا کر سجدہ کرنا ہے. مسلمانوں کو یہ بتلا دیا گیا ہے کہ دن رات تھکے حال ہو, اب آرام نہیں کرو بلکہ رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو. یہ سورج جو بے جان مخلوق ہے, جس میں جان نہیں ہے, جو تمہیں تپش پہنچاتی ہے اور تمہاری صحت کو راحت بخشتی ہے, ایسی مخلوق دن بھر پوری دنیا کو روشنی پھیلا کر اور روشنی پہنچا کر یہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر سجدہ کرتی ہے. اور جس دن اس مخلوق کو یہ حکم ہوگا آپ کسی سے لوٹ جا, تو اس دن وہ اپنے غروب ہونے کی جگہ سے شروع ہو جائے گی. اور مسلمانوں یاد رکھو, اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس سے پہلے ہمیں موقع ہے کہ ہم توبہ کر لیں, آپس میں دلوں کو صاف کر لیں, ملن ساری پیدا کر لیں, رشتہ داروں میں آپس میں محبت پیدا کر لیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.